مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارے نبی کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند بھی گھوما کرتا تھا آسمان میں، آپ انگلی کا اشارہ فرما دیتے تھے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جایا کرتا تھا۔ وہ نبی جب تشریف لائے یقیناً ادیان باطلہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اب حضور کی آمد ہو گئی ہے، اب پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کی شریعت نافذ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے جبکہ پوری دنیا ظلمتوں میں گھری ہوئی تھی، ہر طرف ظلمت قدا بنا ہوا تھا۔ وہ عرب جس کا دستور یہ بن چکا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، خود اپنے ملک بھارت میں بچیوں کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن جب وہ پیغمبر اسلام امن کی دعوت دے کر کے آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا جس کے گھر ایک بچی ہوگی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو انہوں نے عورتوں کے حقوق کی پاسداری کی، مردوں کے حقوق کی پاسداری کی اور پوری دنیا کو نظام زندگی عطا فرمایا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے پاس پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کی ڈیٹیل موجود ہو، مگر تنہا یہ مذہب اسلام ہے جس کے پاس پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کی ڈیٹیل موجود ہے۔ ہر طریقے سے ہر کوشش سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے تقریباً 650 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت دنیا کا حال یہ ہو چکا تھا کہ لوگوں کے دل کالے ہو گئے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لیا کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، زنا اور شراب عام ہو چکا تھا۔ ایسے عالم میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے گئے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اندھے شیشے سے مراد یہاں پر یہ تاریک دل ہے۔ جو بھی نبی آتا تھا، دوسرا نبی جب آتا تھا تو اس نبی کو آئیڈیل مانتے ہوئے اس نبی کی روشنی میں اس کو تبلیغ کرنی ہوتی تھی، لیکن 650 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی نبی نہیں آیا ہوا تھا، سارے دل جو تھے وہ تاریک ہو گئے تھے۔ ان اندھے شیشوں میں اگر کوئی چمکا تو ہمارا نبی ہے۔ چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سے بالا و بالا کون دیتا ہے دینے کو، چاہیے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ۔ سبوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرا نبی بے کسوں کا سہارا بن کر کے دنیا میں تشریف لایا۔ میں آپ کو جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے انتہا مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ امن کا پیغام دیا تھا، اس لیے میں آپ کو اس جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختتام پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دہرانے کا میں آپ کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس پیغام کو دہرانے کا عزم مصمم کیجئے اور آپ اپنے عمل سے یہ ظاہر کیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے وہ کوئی دوسرا دین نہیں تھا، بلکہ وہ امن کا دین تھا، انصاف کا دین تھا، انصاف کا مذہب تھا۔ آپ کا عمل دیکھ کر کے سامنے والا یہ کہے کہ جب یہ امتی ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا رہا، جب اس امتی کے حالات ایسے ہیں تو اس کے نبی کے حالات کیسے رہے ہوں گے۔ حضرات، انڈونیشیا کی سرزمین ہے، ملیشیا کی سرزمین ہے، ان ملکوں میں دین اسلام پھیلا ہے، مگر وہاں پر کوئی خطیب نہیں گیا تھا، کوئی مقرر نہیں گیا تھا،
वहाँ पर मुसलमान ताजिर गए हुए थे, उनकी दयानतदारी को देख करके आज पूरा इंडोनेशिया इस्लाम के दामन में आ चुका है। क्यों आ चुका है? उसकी वजह यह है कि इस्लाम अपने अंदर अमन रखता है, इस्लाम अपने अंदर इंसाफ रखता है, इस्लाम अपने अंदर दयानतदारी रखता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक के फैलता रहेगा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जोर की आमद, नूर की आमद, इस्लाम, इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मुसलमान, मुसलमान।